جس طرح ایک کلمہ گو پر، ایک مسلمان پر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس مسلمان پر یہ بھی ضروری ہے، اس طرح اور اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ ہمارے آقا مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ جس طرح توحید باری تعالیٰ پر اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے اگر اس بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، یا اگر کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے اپنے دل میں شکوک و شبہات رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرا دل اس حوالے سے معاذ اللہ وسوسوں کا شکار ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو ایسا بندہ سمجھ لے کہ وہ بندہ اسلام کے حدود کے اندر نہیں کھڑا ہوا، وہ اسلام کے حدود سے باہر کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس راستے پر کھڑا ہوا ہے کہ جس راستے کو شیطان نے اس بندے کے لیے مزین کر دیا۔ یعنی یہ بندہ اسلام کے سیدھے راستے پر نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ بندہ شیطان کے اس گمراہ راستے کی طرف جو ہے یہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، بچے تھے، وہ نابالغی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ مرد کہتے ہیں جو بندہ جوان ہو جاتا ہے اس کے اوپر مرد کا اطلاق ہوتا ہے، رجل کا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی بچے کے بھی باپ نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے تو بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کسی رجل کے باپ نہیں ہیں۔ اور رجل کہتے ہیں کہ جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے، بیٹے تھے، وہ اللہ رب العزت نے نابالغی کی عمر میں ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا، نابالغی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے، بچپنے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جس کی سند کے اوپر بھی کسی کو کلام نہیں ہے، جس کے الفاظ کے اوپر بھی کسی کو کلام نہیں ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے حدیثیں بڑی سنتا ہوں، مطلب ہر وقت تو آپ کے بارگاہ میں رہتا ہوں، حدیثیں بڑی سنتا ہوں، لیکن میں بھول جاتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہاں پر چادر بچھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح فضا میں رحمت والے ہاتھ بھر کے اس چادر کے اندر ڈالے۔ اب نہ تو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیا ڈالا جا رہا ہے، نہ سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ اس بارگاہ مصطفیٰ سے اس اپنے غلام کو کیا کچھ نصیب ہو گیا۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اس طرح رحمت والے ہاتھ بھرے، اس چادر کے اندر ڈالے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کے سینے سے لگا لے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سے وہ چادر میں نے اپنے سینے سے لگائی ہے، جتنی باتیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے میں کسی ایک کو بھی آج تک نہیں بھول سکا۔ یہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندے نے ایک عمارت تعمیر کی ہے، بڑی خوبصورت تعمیر کی ہے، ہر طرح سے اس کو مکمل کیا ہے، اس کو تعمیر کیا، کمپلیٹ کیا، زیب و زینت آرائش دی، ہر لحاظ سے اس کو مکمل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب لوگ اس گھر کو نہ ارد گرد سے دیکھتے، کوئی ادھر سے دیکھتا ادھر آ کے یار بڑی اچھی عمارت بنائی ہے، کوئی سامنے سے آ کے دیکھتا ہے یار بڑی پیاری عمارت بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے جس نے یہ عمارت بنائی ایک جگہ پر نہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ پر خالی چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں یار عمارت بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی عالی شان عمارت ہے، لیکن یہ جو اس بندے نے ایک اینٹ نہیں لگائی نا، یہ اس نے کمی چھوڑ دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری
اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قصر نبوت کو تعمیر فرمایا، لیکن وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی کہ اگر کوئی لوگ اس قصر نبوت کو دیکھتے، اس محل کو دیکھتے، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ رب العزت نے سارے نبی علی شان بھیجے، اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کامل اور اکمل اور مکمل بنایا، لیکن یہ ایک اینٹ ایک نبی کی جگہ خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ ایک اینٹ جو باقی تھی عمارت کی تعمیر ہونے میں، تکمیل ہونے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھ کو بھیج کر اس محل کو بھی مکمل فرما دیا ہے۔ جب ایک محل، ایک عمارت تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی قسم کی ترمیم کی وہ ضرورت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا اللہ رب العزت نے قصر نبوت کو، نبوت کے محل کو پورا کر دیا، وہ آخری اینٹ بھی اللہ رب العزت نے لگا دی۔ جس طرح ایک محل مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اس میں کسی قسم کے اضافے اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت نے وہ آخری نبی مجھے اس دنیا میں بنا کر مبعوث فرما دیا ہے، میرے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کی وہ اجازت نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے کسی قسم کا نبوت کا دروازہ رکھا ہوا ہے، بلکہ مجھے بھیج کر اللہ رب العزت نے اس نبوت کے دروازے کو بھی بند فرما دیا ہے۔